ٹی 20 کرکٹ میں کبھی پاکستان کا طوطی بولا کرتا تھا، پاکستان کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا. ہم نے بڑی بڑی ٹیموں کو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کھنگنے نہیں دیا. ہم نے ان کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیا، کھڑے نہیں ہونے دیا. لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، جذبات بدل گئے ہیں. پاکستان جو ٹی 20 کا عالمی چیمپئن مانا جاتا تھا، جس کو ٹی 20 کرکٹ سب سے زیادہ سوٹ کرتی تھی، جس نے 11 ٹی 20 سیریز مسلسل جیت کر ورلڈ ریکارڈ بنایا، جس کے سامنے بڑی بڑی ٹیمیں دم بھرتے نظر آتی تھیں، وہ پاکستان اب 2024 میں مسلسل شکستوں کے انبار تلے دبا ہوا ہے. اور سینا کنٹریز کے ساتھ پاکستان میچ کھیلتے ہوئے آخری لگاتار کوئی 7-8 میچز ہیں، 9 میچز ہیں، ایگزیکٹ فکر تو یاد نہیں ہے. پاکستان کوئی بھی میچ نہیں جیت پایا، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ ہو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، چاہے وہ نیوزی لینڈ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو. تو پاکستان اس وقت شکستوں کے گرداب میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے. ہم نے ٹیم کیپٹن چینج کیا، بابر سے شاہین، شاہین سے بابر، بابر سے پھر واپس رضوان، لیکن کچھ چیزیں سدھر نہیں رہیں. ان میں سب سے اولاً سب سے پہلی چیز وہ ہے ٹیم کا مائنڈ سیٹ. باتیں تو بڑی کی جاتی ہیں، دعوے تو بڑے کیے جاتے ہیں، کہا تو بڑا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ چینج کر لیا، اب ہم اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن جو ہی میدان میں اترتے ہیں وہی ڈھاک کے 3 پات. بابر اور رضوان کی رات کو، بلکہ اوپننگ پہ آنے سے پہلے میں بات پاکستان کی بالنگ سے شروع کرتے ہیں. عاقب جاوید کو داد دینی بنتی ہے کہ بھئی عاقب نے شاہین کو ریسٹ کروایا، شاہین ریسٹ کے بعد واپس آیا، تازہ دم، فٹ لگ رہا تھا، ردم بھی تھا، سپیڈ بھی تھی، ایکوریسی بھی تھی، لائن اور لینتھ بھی اچھی تھی، رفتار بھی اچھی تھی. 142 143 تک اس نے رات کو گیندیں پھینکی ہیں، اور پہلے اوور میں وکٹ لینے والا شاہین واپس لوٹ آیا. ہمارا ایک پریمیم باؤلر ہے، اس کی فارم میں واپسی کی نوید انتہائی اچھی ہے، اور اس کی فارم میں واپسی پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بے حد ضروری ہے. پھر میں رضوان کی کیپٹنسی کو کیا کہوں بھائی، کیا کہیں کہ بھئی آپ کو معلوم نہیں حارث رؤوف پاور پلے کا باؤلر نہیں ہے، اس کو چوتھے ہی اوور میں اوور کیوں دیا گیا؟ اور جس مار کٹائی کی بنیاد حارث رؤوف کے اس اوور میں رکھی تھی جنوبی افریقہ نے، وہ پھر آخری اوور تک رہی ہے. کیا بچے کو معلوم نہیں؟ کیا فرنچائز کرکٹ میں معلوم نہیں ہمارے کیپٹنز کو؟ کیا انٹرنیشنل کے کیپٹن کو معلوم نہیں کہ حارث رؤوف پاور پلے میں کبھی بھی اچھی اور عمدہ بالنگ نہیں کر سکتا؟ وہ گیند پرانی ہونے کا انتظار کرتا ہے، اور پھر آخری اوور میں آ کر جو قہر ڈھاتا ہے وہ آپ اس کے ریکارڈ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں. اس وقت ٹی 20 انٹرنیشنل میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والا پریمیم فاسٹ باؤلر حارث رؤوف ہے، لیکن اس کا غلط استعمال، اس کا غلط موقع پر استعمال، یہ اس کو نقصان دہ بنا رہا ہے، ٹیم کے لیے نقصان دہ بنا رہا ہے. اور پھر ابرار احمد کو داد دینی بنتی ہے کہ کلر ملر سے 3 چھکے کھانے کے بعد جو اس جوان نے واپسی کی ہے، بھائی ویل پلیڈ ہیری پوٹر، ویل پلیڈ. سفیان مقیم اگرچہ بدقسمت رہے، وہ ڈیوڈ ملر کے ہتھے چڑھ گئے، پھر جارج لینڈے کے ہتھے چڑھ گئے. خیر، کسی بھی بالر کا کوئی بھی برا دن ہو سکتا ہے. اوورآل پاکستان کی باؤلنگ انتہائی شاندار رہی. جس طرح سے لینڈے کا لاٹھی چارج تھا یا کلر ملر کا لاٹھی چارج تھا، مجھے تو 200 پلس نظر آ رہا تھا. پاکستان نے اچھا کم بیک کیا. البتہ سائم ایوب سے 1-2 اوورز کروائے جا سکتے تھے، بالخصوص 15 سے 20 کے درمیان، تاکہ دونوں لیفٹ ہینڈرز کے سامنے ایک آف سپنر کا آپشن پاکستان کے پاس ہوتا تو ممکن تھا کہ رنز پر بھی دباؤ آتا تھا، رنز پر بھی بریک لگ جاتی، اور کوئی 1-2 وکٹیں بھی شاید نکل آتی. خیر، میں رضوان کی کیپٹنسی کو اس پہ ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ رضوان کو سمجھنا چاہیے کون سے باؤلر کو کہاں استعمال کرنا ہے. اور بالخصوص حارث رؤوف کے بارے میں تو یہ بات طے کر لیں، لکھ لیں، پتھر پر لکیر سمجھ لیں کہ حارث پاور پلے کا باؤلر نہیں ہے. آتے ہیں پاکستان کی بیٹنگ کی جانب. 184 کا ہدف امید نہیں تھی کہ پاکستان جیتے گا، حقیقت ہے، سچ یہ ہے. اگرچہ پاکستان نے پچھلے دورہ جنوبی افریقہ میں اس سے بڑا ہدف حاصل کیا ہوا ہے، لیکن وہ تب کی بات تھی جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب حالات ہمارے حق میں نہیں ہیں، اب چیزیں ہمارے حق میں ہونا نہیں چاہتی، اب ڈراپ چانسز نہیں بنتے، اب بال بلے پر نہیں آتی، اب کھلاڑی فارم سے روٹھے ہوئے ہیں، کھلاڑیوں سے فارم روٹھی ہوئی ہے. بابر اور رضوان کی اوپننگ پہ بات کرتے ہیں. بھائی آپ کے پاس ایک اٹیکنگ کرکٹ کھیلنے والا، بے خوفی سے کرکٹ کھیلنے والا ایک نوجوان بلے باز سائم ایوب موجود ہے، تو آپ نے اچھی کارکردگی تسلسل کے ساتھ دکھانے کے باوجود اس کو کیوں اوپننگ سے ہٹا کر ون ڈاؤن پہ بھیجا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا سائم کی کارکردگی میں کوئی نقص تھا؟ کیا وہ مسلسل کارکردگی نہیں دکھا رہا تھا؟ کیا زمبابوے میں اس نے ڈومینیٹ نہیں کیا؟ کیا آسٹریلیا کے خلاف اس کی کارکردگی اچھی نہیں تھی؟
اگر تھی اور یقیناً تھی تو پھر اس کو اوپننگ سے ڈراپ کس بنیاد پر کیا؟ مانا کہ آپ بابر کو اوپنر لانا چاہتے ہیں تو بھائی رضوان آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ آپ نیچے جائیے نا. بلکہ میرے نزدیک بابر اور رضوان دونوں کو T20 کرکٹ سے اب دور کر دینا چاہیے. کڑوا فیصلہ ہے، تلخ فیصلہ ہے، بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، لیکن اس سے پہلے کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے ان دونوں کو کرکٹ سے T20 کرکٹ سے دور کر دینا چاہیے. اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈھالتے. دیکھیے رضوان نے رات کو 74 رنز کی اننگ کھیلی، لیکن اس اننگ کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ ٹک ٹک کرتے رہے اور 100 سے بھی کم کا سٹرائک ریٹ تھا. T20 کی بات ہو رہی ہے، یہ 2024 ختم ہونے والا ہے. دنیا 250 رنز بنا کے چیز کرنے کی طرف جا رہی ہے اور ہم وہی ٹک ٹک والا سٹائل ہے، آخر میں مار دھاڑ کریں گے. ٹک ٹک آپ نے کی، آخر میں مار دھاڑ کر کے آپ میچ جتوانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے قبل ہی آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور میچ تباہ ہو جاتا ہے، میچ ختم ہو جاتا ہے، میچ آپ ہار جاتے ہیں. اور اگر بالفرض جیت بھی جاتے ہیں تو ایسا 10 میں سے ایک موقع پر ہو سکتا ہے. ہر روز اس طرح کی چیز نہیں چلتی. ہمیں اٹیکنگ کرکٹ والے کھلاڑی چاہیے. T20 کرکٹ ہے، مار دھاڑ کی کرکٹ ہے بھائی، اس میں ٹیکنیک نہیں چاہیے، اس میں اینکر رول ختم ہو چکا ہے. اب دیکھیے دنیا میں جے روٹ کتنے بڑے کھلاڑی ہیں، اگلوں نے T20 سے باہر بٹھائے ہوئے ہیں. اسٹیو سمتھ فیب 4 میں آتے ہیں، T20 سے باہر ہیں. کین ولیمسن T20 سے باہر ہیں. وراٹ کوہلی بھی اینکر رول ادا کرتے ہیں، اگرچہ ان کو بھی رواداری میں کھلا رہے ہیں، لیکن وراٹ کوہلی کی بھی مجھ سے اگر پوچھیں تو فیب 4 کے ان چاروں بڑے بلے بازوں میں سے کسی ایک کی جگہ بھی T20 کرکٹ میں نہیں بنتی ہے. وراٹ کوہلی نے فائنل میں ٹیم انڈیا کو جتوایا تھا، مان لیا، لیکن اگر اس دن ملر کا وہ لاٹھی چارج نہ ہوتا، ملر آؤٹ نہ ہوتا تو ٹیم انڈیا تو ہار گئی تھی. اور ہارنے کے بعد سارا کا سارا الزام، سارا کا سارا قصور نکلتا کس کا؟ کوہلی کا. کوہلی سست کھیلا تھا، 50 بالوں پہ 50 کی نصف سنچری، یہ T20 فائنل میں ناقابل قبول ہے. لیکن کوہلی کی خوش قسمتی کہ یہ یا جنوبی افریقہ کی ستم ظریفی کہ وہ میچ ہار گئے. بہرحال رضوان کی جو اپروچ ہے، بابر کی جو اپروچ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. بھائی آئیں، آ کے شروع سے کھیلنا شروع کریں، اور آؤٹ ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں. پاکستان 184 کا ہدف چیز کرتے ہوئے 100 پہ آؤٹ ہو جائے، 120 پہ آؤٹ ہو جائے، لیکن 10 اووروں میں آؤٹ ہو، 15 اووروں میں آؤٹ ہو اور اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو، یہ ہمیں قبول ہے، بجائے اس کے کہ آپ ٹک ٹک کرتے ہوئے آخر تک میچ لے کے جائیں اور پھر آخر میں جا کے میچ ہار جائیں. یہ بالکل ناقابل قبول ہے، یہ ذہنی اذیت ہے، یہ ذہنی عذاب ہے. اس لیے کرکٹ ٹیم کے کرتاؤں دھرتاؤں کو، بڑوں کو، مینجمنٹ کو، کوچز کو، ہمارے چیئرمین کو، ہمارے کیپٹن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ جدید دور کے کرکٹ نہیں کھیل سکتے تو جگہ چھوڑ دیجیے. پھر آتے ہیں جناب عثمان خان. یہ ہم نے درآمد کیے ہیں بھائی UAE سے. پتہ نہیں عرب کے شیخوں سے ہماری کون سی ایسی محبت ہے کہ وہ اٹھا کے لے آئے ہم اس عثمان کو ادھر. نہ اس بندے نے ڈومیسٹک کھیلا، نہ اس بندے نے ڈومیسٹک میں اپنے آپ کو ثابت کیا، بس PSL کا ایک سیزن کھیلا اور جناب من پتہ نہیں کون سی تگڑی سفارش ہے ان کے پاس کہ ان کو اٹھا کے ڈائریکٹ ٹیم میں ڈالا. پھر ورلڈ کپ بھی کھیل لی اور اس کے بعد اب دوبارہ سے مڈل آرڈر میں بلہ آ کر ایسے گھماتے ہیں جیسے یہ ٹینس بال کھیل رہے ہیں. ارے بھائی انٹرنیشنل کرکٹ ہے یہ UAE کی کرکٹ نہیں ہے. یہ UAE کے لونڈے نہیں ہیں جن کو آپ مار پیٹ کے اسکور بنا کے اپنے سامنے وہ اس طرح کے اعداد و شمار دکھا کے آپ اپنے آپ کو بڑا بلے باز بنا لیں گے. نہیں، یہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے. اس کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اس کی تکنیک ہوتی ہے، مہارت ہوتی ہے، فٹ ورک ہوتا ہے، آپ کی فٹنس ہوتی ہے. پتہ نہیں کون سی سفارش ہے بھائی. اس کے بعد ہم آتے ہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو سائڈ پہ کریں، عثمان کو، حسیب اللہ کو پراپر موقع دیں. بھائی پاکستان کا ٹیلنٹ ہے اور مسلسل وہ بندہ کارکردگی دکھاتا آیا ہے اس میں ڈومیسٹک میں. اس کو کیوں باہر بٹھایا ہوا ہے؟ اور ہے بھی بلوچستان سے. میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے ساتھ بلوچستان کی جو عوام کے نکل کے بندے اوپر آتے ہیں، ان کو زیادہ چانس دینا چاہیے کیونکہ ایک محرومیوں والا صوبہ ہے. ان کا شکوہ بھی ہے ہمارے وفاق کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ محرومیاں ہوتی ہیں، تو بھیا ان کو موقع دینا بالکل بنتا ہے. پھر بات کرتے ہیں شاہین شاہ کی. شاہین شاہ کے دماغ میں کس بندے نے یہ بات فٹ کر دی ہے کہ وہ آل راؤنڈر ہے؟ ہر آفریدی آل راؤنڈر بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اپنے سسر کے نقش قدم پر ہرگز نہیں چل سکتے. آپ ایک باؤلر ہیں اور باؤلر ہی رہیں. آپ کے اس وقت ٹیم میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل T20 کا سٹرائک ریٹ عرفان نیازی کا ہے. آپ نے عرفان نیازی سے پہلے بھیج دیا شاہین شاہ افریدی کو. یہ عرفان نیازی کے ساتھ زیادتی نہیں؟ یہ اس کی صلاحیتوں پر عدم اعتماد کا اظہار نہیں؟ بالکل ہے.
ایک ینگسٹر جو ابھی اپنی کیریئر بنانے کی تگ و دو میں مصروف ہے، آپ اس سے پہلے ایک ایسے بندے کو میدان میں اتار دیتے ہیں جو صرف اننے والا بلہ گھمانا جانتا ہے، جس کو پتہ نہیں ہے کہ بال روکنا کیسے کہتے ہیں، جس کو پتہ نہیں ہے کہ سچویشن کے مطابق کیسے کھیلا جائے، بس اس نے آنا ہے اور بلے گھمانے ہیں، لگ گیا تو ٹھیک، نہ لگا تو ہوا۔ اور پھر آخر میں ٹیل انڈرز کی بات کریں، رضوان صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخر دم تک، کوئی آخر میں میرے خیال میں 2-3 اوور رضوان نے ہٹنگ کی ہے، اس سے پہلے رضوان نے ہٹ مارنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ ہائی لائٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹیل انڈر جو ہیں وہ پھر بلہ گھما رہے ہیں، وہ بلہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، باؤنڈری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی رضوان جو آخر میں 19 گیندوں پہ 35 رن بنا سکتا ہے، یہ 2-3 اوور اگر پہلے ہٹنگ کرتا تو کیا میچ کا نتیجہ مختلف نہیں ہو سکتا تھا؟ انٹینٹ ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ رضوان چاہتا کیا تھا، کچھ بھی نہیں پتا۔ اس لیے میرا تو ماننا یہ ہے کہ بابر رضوان، آپ بھائی ون ڈے کھیلیں، ٹیسٹ کھیلیں، آپ کی شان میں بالکل کمی نہیں آئے گی۔ جوئی روٹ کھیل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ولیمسن کھیل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹیو سمتھ کھیل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا کے بہترین کھلاڑی، بڑے کھلاڑی، وہ صرف ایک فارمیٹ پہ فوکس کرتے ہیں، ہم تو پھر آپ کو 2 میں کھلا رہے ہیں، کھیلیں، وہاں جا کے کھیلیں۔ یہ ینگسٹر کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ ابھی 2026 کا ورلڈ کپ دور ہے، اس کے لیے پاکستان ابھی سے تیاری کرے، ینگسٹر کو لے کر آئے، مار دھاڑ والے کھلاڑیوں کو لے کر آئے جو آتے ہی اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں۔ فخر زمان کو واپس لائیں، سائم کے ساتھ اس کو اوپنر کروائیں، یا فخر کے ساتھ یا سائم کے ساتھ بابر کو کم از کم اوپنر کروا دیں، اور رضوان کی T20 سے چھٹی کروائیں۔ بھائی ٹھیک ہے، چھکا مار لیا، پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ چھکے رضوان کے ہیں، لیکن ایسے چھکوں کا کیا فائدہ ہے جو پاکستان میچ نہ جیت سکے جن چھکوں کی بدولت؟ لہذا یہ ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے۔ میری ٹیم انتظامیہ سے بھی درخواست ہے اور رضوان صاحب سے بھی درخواست ہے کہ اپنے حال پہ خود ہی رحم کریں، ہمارے حال پہ رحم کریں، اور T20 کرکٹ کی کم از کم آپ جان چھوڑ دیں۔ آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے کھلاڑی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، لیکن ون ڈے اور ٹیسٹ کی حد تک اپنی کارکردگی ان 2 فارمیٹ تک محدود رکھیں اور قوم کو وہاں اپنے آپ کو کھیلتا ہوا دکھنا دیں۔ یہاں T20 میں آپ کی جگہ نہیں بنتی ہے۔ یہ صرف میں ہی نہیں، ہمارے پڑھنے والے، ہمیں سننے والے، ہمیں دیکھنے والے، یہ تمام قارئین، یہ تمام ناظرین بھی یہی چاہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری اس تجویز سے متفق ہوں گے۔ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔